صفات میں ہمارے 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ صفات، جس نے اردو ادب کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا، اور آخری شعر میں وہ ایسی بحث چھڑ گیا کہ جو بحث اردو ادب میں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ زلف کا ذکر کیا اس نے۔ میرا اپنا لکھا ہوا ایک شعر ہے: بیٹھے جو ان کا حسن اتارنے قلم کی نوک پہ، واہ واہ واہ، بیٹھے جو ان کا حسن اتارنے قلم کی نوک پہ، زلف کے خم نے ہی قلم کو قید کر لیا۔ میری اپنی لکھی ہوئی ایک مناجات ہے۔ مناجات کے اندر شاعر رب سے کچھ دعائیں کرتا ہے، تو یہ میری اپنی لکھی ہوئی زمانے کی بے رخی پر ایک مناجات ہے۔ الفاظ تھوڑے سے بھارے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یا رب تیرے بندے خدائے ناتواں ہوئے بیٹھے ہیں۔ یا رب تیرے بندے خدائے ناتواں ہوئے بیٹھے ہیں، ہم نے تو سنا تھا حشر میں ہی ہوگا سب کا حساب، تیرے بندے تو یہاں صاحب میزاں ہوئے بیٹھے ہیں۔ تیرے بندے تو یہاں صاحب میزاں ہوئے بیٹھے ہیں۔ عقل تو دی آپ نے، فراست بھی دی ہوتی اس خاک داں کو۔ عقل تو دی آپ نے، فراست بھی دی ہوتی اس خاک داں کو، عالم حیات میں تیرے بندے حیات کشا ہوئے بیٹھے۔ عالم حیات میں تیرے بندے، اسے قتل کر دو اسے قتل کر دو، عالم حیات میں تیرے بندے حیات کشا ہوئے بیٹھے ہیں۔ میرے اپنے جنت تو بنائی آپ نے، پوشیدہ ہی رکھتے اس حیواں سے۔ جنت تو بنائی یا رب آپ نے، پوشیدہ ہی رکھتے اس حیواں سے، جنت دوام کے تیرے بندے باغباں ہوئے بیٹھے۔ کیوں دی اس خاک کی چٹکی کو اس قدر عظمتیں، آدمیت تو کجا تیرے بندے مہلک جہاں ہوئے بیٹھے۔ یا رب ختم ہو کھیل انسانیت کا، یہی ہے عرض علوی۔ یا رب ختم ہو اب کھیل انسانیت کا، یہی ہے عرض علوی، دیکھ ذرا اہل دل یہاں جاں ہلکا ہوئے بیٹھے۔ دیکھ ذرا اہل دل یہاں جاں۔ میری لکھی ہوئی ایک غزل ہے: اے میری طہارت سے موسوم، اے میری طہارت سے موسوم، تیرے قابل ہوتے سو ہم گزار بیٹھے عمر کتابوں کے دریچوں پر۔ اے میری طہارت سے موسوم، تیرے قابل ہوتے سو ہم گزار بیٹھے عمر کتابوں کے دریچوں پر۔ قرباں ہوا لڑکپن تو جاتی رہی جوانی، نہیں باقی اب بچپن کی کوئی کہانی، تمہیں آفرین لڑکپن تمہیں قصہ جوانی، تمہیں پا کر ہی مکمل اب ہوگی زندگانی، تمہیں گلاب تمہیں خواب تمہیں راحت تمہیں مسرت، تمہیں میرے دل کا محور تمہیں نہیں معلوم۔ اے میری طہارت سے موسوم، تیرے قابل ہوتے سو ہم گزار بیٹھے عمر کتابوں کے دریچوں پر۔ تو وہ درخت ہے جس کی چھاؤں کو ترسے ہیں ہم، تو وہ درخت ہے جس کی چھاؤں کو ترسے ہیں ہم، با خدا سلگتی دھوپ میں تیرے در پہ رہے ہیں ہم۔ تیرے سائے کی آغوش میں، پھر کیا ہوا؟ تیرے سائے کی آغوش میں دنیا بھول گئے ہیں ہم، بس تمہیں اب سہارا تمہیں نہیں معلوم۔ اے میری طہارت سے موسوم، تیرے قابل ہوتے سو ہم
گزار بیٹھے عمر کتابوں کے دریچوں پر۔ میری اپنی لکھی ہوئی غزل ہے، اس کے الفاظ ذرا بھارے ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تجھے چاہا، نہیں بھی توجہ کرو، تجھے چاہا تو تیری ہی دید کے منتظر رہے ہیں ہم، تجھے دیکھنے کے، تجھے چاہا تو تیری ہی دید کے منتظر رہے ہیں ہم، فلسفہ عشق میں موحد ہے کوئی مشرک تو نہیں۔ تجھے چاہا تو تیری ہی دید کے منتظر رہے ہیں ہم، فلسفہ عشق میں موحد ہے کوئی مشرک تو نہیں ہم، اس حور کو لیے بیٹھے ہیں مدت سے پلکوں پہ ہم، اس حور کو لیے بیٹھے ہیں مدت سے پلکوں پہ ہم، اور اقبال نے کہا تھا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ حور کے جلوہ ظہور سے، حور کے جلوہ ظہور سے زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے ہم، یہ تو خدا ہی جانے، ہم تو کچھ جاننے والے ہی نہیں۔ چشم ناز کی، نخرے والی آنکھ، چشم ناز کی ایک جھلک پہ کہیں بکھر نہ جائے قافلہ دل، چشم ناز کی ایک جھلک پہ کہیں بکھر نہ جائے قافلہ دل، پھر جہاں میں فنا ہے یا بقا محب کو اس سے واسطہ ہی نہیں۔ یہ میری لکھی ہوئی غزل ہے، اس کا عنوان ہے سبھی جلوہ گر ہونا۔ آپ جو جلوہ گر ہوتے ہیں شب عالم رؤیا میں، عالم رؤیا خواب میں وہ آتے ہیں، آپ جو جلوہ گر ہوتے ہیں شب عالم رؤیا میں، نگاہ کرم یوں ہی سب پہ ہوتی ہے، آپ جو جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ جو جلوہ گر ہوتے ہیں شب عالم رؤیا میں، نگاہ کرم یوں ہی سب پہ ہوتی ہے کیا، مجھے فلسفہ گردش ایام بتاتے ہو کیا، گردش ایام دلوں کا گھومنا، کبھی محبوب آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا، مجھے فلسفہ گردش ایام بتاتے ہو کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے فلسفہ گردش ایام بتاتے ہو کیا، آپ کا محض آغوش خواب روبرو آنا، تکنا، مجھے فلسفہ گردش ایام بتاتے ہو کیا، آپ کا محض آغوش خواب روبرو آنا، تکنا مسکرانا بے گفتگو چلے جانا، تکنا مسکرانا بے گفتگو چلے جانا، پھر تاروں کا جھل ملا کے منہ چڑھانا، ہم تو جا گئے ہیں نا، پھر تاروں کا جھل ملا کے منہ چڑھانا، چاندنی کا یوں نظریں چرانا، پھر طلب دیدار میں یوں آنا جانا، میہ ستم یوں ہی سب پہ برستی ہے کیا، آپ جو جلوہ گر ہوتے ہیں شب عالم رؤیا میں، نگاہ کرم یوں ہی سب پہ ہوتی ہے کیا، نگاہ کرم یوں ہی سب پہ ہوتی ہے۔
میری لکھی ہوئی غزل ہے، اس کا نام ہے اسم مطہر، پاکیزہ نام۔ ان کے وصل سے محروم، ان کے وصل سے، ان کے ملنے سے، ان کے وصل سے محروم، ان کی دید کا منتظر، دشت جنوں میں سہارا ہے فقط اسم مطہر۔ ان کے وصل سے محروم، ان کی دید کے منتظر، دشت جنوں میں سہارا ہے فقط اسم مطہر۔ بے باک یہ شب میں، سر جی، بے باک یہ شب میں امید کرن ہے وہ اسم پاک، جس کی چمک میں آساں ہے شب بھر کا سفر۔ یہ شعر آپ کے لیے، اس شیریں لسان سے ہی ہست ہوگا عالم خودی، یہ جب وہ پیار سے بلائیں گے تبھی ہم زندہ ہوں گے۔ اس شیریں لسان سے ہی ہست ہوگا عالم خودی، بیٹھا ہوں کوئے جانا میں پکارے یار کا منتظر۔ اس شیریں لسان کی، اس شیریں لسان سے ہی ہست ہوگا عالم خودی، بیٹھا ہوں کوئے جانا میں پکارے یار کا منتظر۔ ایک اگلا شعر بہت بڑا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، سر جی آپ کی نظر۔ اس اسم پاک کو پانے کی چاہت میں عینین، عینین میرا تخلص ہے، اس اسم پاک کو پانے کی چاہت میں عینین، خود کو چاہیے عمر نو ہے یا کیس کا سبب۔ ان کے وصل سے محروم، ان کی دید کا منتظر، دشت جنوں میں سہارا ہے فقط اسم مطہر۔ بہت شکریہ بچوں آپ کا۔